बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क के द्वारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं मैडम नूरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। अमानत साहब, हम जो कल का प्रोग्राम था उसमें गुफ्तगू कर रहे थे सूरतुल आराफ, और सूरतुल आराफ में जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कुछ निशानियों के साथ भेजा और मूसा अलैहिस्सलाम अब हम कलाम हैं, कलाम कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं फ़िरौन के दरबार में। यहाँ से अपने गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मोजज़े बयान किए थे। फ़िरौन ने तलब किया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दो मोजज़े दिखाए थे। हिस्सी मोजज़ात के बारे में ये बात याद रखिए कि ये नबूवत के लवाज़िम में से नहीं है, या अवारिज़ में से है। यानी अवारिज़ से मुराद ये है कि जब तलब किया गया, मांगा ज़िद्दी और हट धर्म लोगों ने, तो उनके इत्माम हुज्जत के लिए पैगम्बर ने मोजज़े दिखाए। अब उसके बाद क्या होता है, कुरान मजीद बयान करता है कि क़ालल मलाउ मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, कि फ़िरऔन की कौम के जो सरदार थे उन्होंने ये कहा कि ये शख्स तो बड़ा माहिर जादूगर है। यानी यहाँ पर अलीम से मुराद माहिर, महारत रखने वाला, इल्म रखने वाला है। ये कौम के जो सरदार थे उन्होंने फ़िरऔन से ये कहा, युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम फमाज़ा तामुरून, और वो ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मोजज़े दिखाए थे तो अब इसका जवाब उनके पास कोई नहीं था कि अगर वो किसी दलील का जवाब दलील की सूरत में दे सकते तो दे सकते, लेकिन वो चूँकि इस काबिल नहीं थे कि हज़रत मूसा के इन मोजज़ात और इन दलाइल को रद्द करें, आयात को, उन्होंने एक सियासी हथकंडा आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और ये कहा कि ये मूसा दर हकीकत ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे ज़मीन से निकाल दे। यानी पहला ख़तरा जो फ़िरौन के जहन में उन्होंने डाला, दिमाग में, और जो ख़ुद उन्होंने पैदा किया एक सियासी हथकंडे की बुनियाद पर, कि वो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारे इक़्तिदार को, हमारी कुर्सी को और हमारी इस ताकत और क़ुव्वत को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जो दिखाया गया उसका जवाब उनके पास नहीं था। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन, अब तुम्हारी क्या इस्लाह है। यानी फिर फ़िरौन ने ये पूछा तो उनकी तरफ से जो जवाब आया तो इन्होंने कहा कि मूसा को और उसके भाई को वक्त दे दो, कुछ टाल दो, अभी मोहलत दे दो, और शहर में हर कारे भेजो, यानी ऐलान करने वालों को भेजो कि जाकर वो ऐलान करें, यातू का बिकुल्लि साहिरिन अलीम, कि वो तुम्हारे पास सारे माहिर जादूगर लेकर आ जाएं। यानी अब ये वो दिन था जिसे यौमुज़्ज़ीना कहा जाता है, यानी ये त्यौहार था यहूद का, यानी इस कौम का, बनी इसराइल का, कि इस दिन को कहा गया कि भाई इस दिन के मौका पर मुख्तलिफ़ जादूगरों को जो माहिर हैं जादूगरी के, शोबदाबाजी के, उनको इकट्ठा कर लिया जाए। अब वजा अस्सहरतु, अब वो जो जादूगर थे वो सब के सब फ़िरौन के पास आ गए। यानी जो वक्त मुकर्रर किया गया था उस वक्त पर वो पहुँच गए। अब कुरान मजीद ने जो इसके दरमियान कड़ी है उसको नहीं बयान किया, इसलिए कि उसे हम ख़ुद मुताले में और इंसानी जहन उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। इसलिए अब अल्लाह पाक ये डायरेक्ट इस बात को बयान फरमाता है कि वो जादूगर आ गए। क़ालू इन्ना लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए इनाम ज़रूर होना चाहिए। यानी हम जो जादू दिखाएंगे, शोबदाबाजी दिखाएंगे, तो हमारे लिए जादू होना चाहिए। इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब आ जाएं, कि अगर हम अपने जादू से और शोबदाबाजी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े पर हम गालिब आ जाते हैं तो फिर हमें आपकी तरफ से बड़े इनाम और इकराम हमें मिलना चाहिए। क़ाल नअम, फ़िरौन ने कहा क्यों नहीं, ज़रूर हमारी तरफ से तुम्हें इनाम मिलेगा। और बल्कि
وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم ہمارے بڑے قریب ہو جاؤ گے، تمہیں بڑے عہدے اور بڑے منصب ہم تمہیں عطا کریں گے اگر تم غالب آ گئے۔ قالوا یا موسیٰ، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالنے والے بنتے، یعنی جو تم دکھانا چاہتے ہو یا وہ تم دکھا دو، اپنے عصا کو ڈالو، یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنی رسیوں کو پھینکتے ہیں، تو بتاؤ پہلے کون دکھائے گا۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القوا، کہ تم ڈال دو، تو انہوں نے پھر فلما القوا، تو انہوں نے ڈالا تو سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بہت بڑا کرتب دکھایا۔ اب یہاں پر قرآن مجید نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ایک چیز ہے، شے ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت کو یہ نہیں بدل سکتے، یعنی جادو نہیں بدلتا۔ بدلتا کس چیز کو ہے؟ وہ در حقیقت جو ہماری قوت متخیلہ ہے، ہمارا خیال ہے، ہمارا دیکھنا ہے، اور جسے خیال بندی کہا جاتا ہے، وہ در حقیقت ہوتی ہے کہ ہمارے خیال کو بند کر دیا جاتا ہے، ہماری جو قوت متخیلہ ہے، خیال ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، اس پر اثر ڈالا جاتا ہے، یہ در حقیقت جادو ہوتا ہے۔ لیکن معجزہ بالکل جدا ہوتا ہے، معجزہ در حقیقت و ماہیت ہی کو بدل دینے کا نام ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ معجزہ میں اور اس شعبدہ بازی میں فرق کیسے کیا جائے گا۔ اس میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے تقابل کا، یعنی خود معلوم ہو جاتا ہے کہ معجزہ کیا ہے، شعبدہ بازی اور جادو کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ساحرین علیم، یعنی جن کے پاس جادو کا علم ہے، اب وہ شعبدہ بازی کا علم رکھنے والے، مہارت رکھنے والے، آخر وہ سجدہ ریز ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو معجزہ دکھانے والا ہے، اللہ کا پیغمبر، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا ماضی بالکل ایسے صاف اور ستھرا ہوتا ہے، لیکن جو دوسری طرف جادوگر ہے، شعبدہ باز ہے، اس کی زندگی بے مثال نہیں ہوتی، یعنی وہ بہت سے ایسی غلاظتوں میں، نجاستوں میں وہ غلطاں ہوتا ہے کہ اس سے اس کے کردار کا پتہ چل جاتا ہے۔ پیغمبر صاف ستھرے کردار اور اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت طاری کر دی، اور بہت بڑا کرتب ان لوگوں نے دکھایا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہیں، اور یہ پورا جو واقعہ ہے ہمارے ہاں تاریخی روایات کے ساتھ اور اسرائیلی روایات کے ساتھ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ خوشنما کر کے اور الگ طریقے سے دکھایا جاتا ہے۔ ہم اس پہ تو بات نہیں کرتے، لیکن ایک جو چیز بہت اہم ہے، ہمارے معاشرے میں بھی وہ چیز دیکھی جاتی ہے، یہ ذہنیت کیوں ہوتی ہے کہ کوئی ما فوق الفطرت کو چیز دیکھ کے تو آپ کس چیز کا یقین کرتے ہیں۔ چلیں، یہ تو آپ کہہ لیں کہ خدا کا انکار کرنے والے یا جن کا سامنا انبیاء سے ہوا ان کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بزرگ کو، کسی بھی اہل علم کو تو نہیں، کسی بھی ایسے بابا یا پیر کو جج کرنے کے لیے ایک معیار کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز دکھا دے یا کوئی ایسا مظہر کسی چیز کا سامنے لے آئے جو لوگوں کے ذہن میں نہ ہو۔ یہ ذہنیت انسانوں کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آپ آج کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ انہونے واقعات سے متاثر ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے دین کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں، تو لوگ اس کا تعلق خدا کے ساتھ چونکہ جوڑتے ہیں۔ تو خدا خلاق ہے، فعال لما یرید ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ لوگ اس تصور کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ پھر بہت سے اپنی توقعات کو وابستہ کر لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یا وہ کوئی نیک بندہ ہے، یا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، ولی ہے، تو لہٰذا یہ کوئی ایسا معجزہ یا کوئی کرامت ہمیں دکھائے گا کہ جس کی بنیاد پر پھر ہم اس کو مان لیں گے۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے تو کہیں پر بھی
جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نبوت کے لوازم میں سے معجزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. بے شک. یعنی اس وقت اس زمانے میں جو چیلنج تھا وہ فصاحت و بلاغت کا تھا، وہ شاعری کا تھا، کلام کا تھا، ادب کا تھا. تو اس کے مقابل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید جیسی کتاب آپ کو عطا فرمائی. بالکل بے شک. تو یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے. اور نبوت کے عوارض میں سے یہ ہے کہ کبھی ضرورت پڑی، دکھانا پڑا تو پھر وہاں پر دکھا دیا گیا. ہمیشہ اس طرح کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ پیغمبر نے اپنا کردار پیش کیا، اپنا اخلاق پیش کیا، اپنے ماضی کو پیش کیا، اللہ کے کلام کو پیش کیا، جو بالکل علم اور یقین کی بنیاد پر اس کا یعنی جو فلسفہ ہے وہ ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ تصوف کو بھی پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو ولایت کی بات کی جاتی ہے نا، یہاں پر بھی کرامت، کبھی بھی ولایت کی دلیل اور ثبوت اس کو صوفیاء نے بیان نہیں کیا. استقامت بے حد کرامت کہا ہے. یعنی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا دوست جو ہے وہ اللہ کے دین پر استقامت سے زندگی گزارتا ہے. یہ در حقیقت سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے. ویسے آپ لائٹر موڈ میں یہ بتائیے گا کہ واقعی کرامات بزرگوں سے اس طرح کی رونما ہوتی ہیں جس طرح کی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وقت یہاں موجود تھے، پھر اسی ہی وقت کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک میں موجود ہوئے، انہوں نے اس کی مدد کر دی، کسی کے نیچے ہاتھ بچھا دی، کوئی گر رہا تھا اس کو اٹھا دیا. ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے ایسے واقعات اکثر طور پر من گھڑت ہیں، موضوع واقعات ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹھیک ہوتے ہیں اکثر من گھڑت واقعات ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اس کو یہ طاقت اور یہ استطاعت اگر اس کو حاصل ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنے نفسی علم کی بنیاد پر، علم نفسی کی بنیاد پر اگر وہ کچھ اس کا اظہار کر دیتا ہے تو یہ ممکن ہے، وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ہے نا ہمارے اس کے پیچھے ریاضت بھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے محنت بھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلہ کشی بھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کی ایک پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں بہت زیادہ بحث شروع ہوئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، غلط ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں ہمارے میں ملتی ہیں، امام غزالی کے واقعات ملتے ہیں، دوسرے تیسرے واقعات ملتے ہیں. یہ کتابیں پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثر من گھڑت ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ٹھیک ہیں، تو وہ ان میں سے جو کچھ لکھا ہوا. میں نے آپ کو ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ دنیا میں بہت سے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان یہ مہارت حاصل کر لیتا ہے. تو ہم اس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا امکان ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر واقعہ، ہر روایت اور ہر بات کو تسلیم کر لینا اور اس کو اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کر دینا، یہ غلط طریقہ ہے. بزرگوں کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں علم نظر آتا ہے، ہمیں اخلاق نظر آتا ہے، ہمیں کردار نظر آتا ہے، ان کی عبادت گزاری نظر آتی ہے، ان کی تہجد گزاری نظر آتی ہے. میں نے عرض کیا کہ لوگوں کی جو سوچ اور رویہ اور ذہنیت ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ کسی کو بزرگ ماننے کے لیے، کسی کو بڑا ماننے کے لیے اس طرح کی انہونی قسم کی جو واقعات ہوتے ہیں ان کو در حقیقت اپنے لیے حجت بنا لیتے ہیں. شریعت میں، دین میں یہ واقعات کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ وہ دین پر استقامت ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنا ہے. مانا صاحب یہ ہندوازم میں بھی دیکھیں نا، اگر خالی مذہب اسلام سے بھی ہٹا دیں تو لمبی دیر تک سانس کو روکے رکھنا اور مٹی کے نیچے اپنے آپ کو دبائے رکھنا، اس طرح کی جو مشقیں ہیں وہ بھی تو مافوق الفطرت چیزیں ہیں نا. اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا نفسی علوم، تو یہ تو آج کی دنیا میں ٹیلیپیتھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. اب ہپنوٹائز جو بہت ہی پرانی چیز ہے، پہلے بھی موجود تھی، وہ کیا چیز ہے کہ آپ کسی کو سوتے مطلب جو بھی آرڈر کرتے ہو وہ آپ کی بات مانتا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر ہم ان ساری چیزوں کو جو لکھی جا چکی ہیں ان کو صحیح سمجھ لیں. دیکھیں اب آپ جو بھی لکھا گیا اس کو صحیح سمجھنے کے لیے کوئی معیار تو ہم بنائیں گے نا، کوئی کرائیٹیریا تو ہوگا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو اتنی روایت کی گئی ہیں، جو لکھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دی گئی، تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے جو لکھی گئی ٹھیک ہے، صبری ٹھیک ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس معیار کو مد نظر رکھ کر پھر ہم اس پر کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. یعنی آپ اس بحث کو چھوڑ دیجئے، کرامت کی بحث کو چھوڑ دیجئے، ولایت کی بحث کو چھوڑ دیجئے، آپ تصوف کی بحث کو چھوڑ دیجئے. ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے سے بڑا مختلف بنایا ہے، صلاحیت میں، قابلیت میں. انسان بعد اوقات ایسی چیزیں
ज़ाहिर करता है, ऐसा कुछ दिखा देता है अपने इल्म की बुनियाद पर और खुदा की दी हुई सलाहियत की बुनियाद पर, तो उस बुनियाद पर फिर आप क्या कहेंगे कि भाई ये कोई करामत या कोई बड़ा ये पहुंचा हुआ बंदा है। ठीक है। अच्छा, फिर आपने जब यह कहा कि इंसान की फितरत है कि वो देख के जी और अनहोनी चीज़ को देख के यकीन करता है, फिर इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जितने भी खराफात हैं, ये सारी जो बुज़ुर्गों के मज़ारात पे, उनके नाम पे, उनकी किताबों पे हमें मिलती हैं, ये सारी किसी हद तक तो जस्टिफाइबल हैं कि फौकुल फितरत कुछ चीज़ को देख के आपने यकीन करना है। तो इसका मतलब है कि जो जिस लेवल पे जाके यकीन करने की कोशिश कर रहा है वो ठीक है। कोई कह रहा है कि हमारे पीर साहब 2 जगह पे मौजूद थे, तो उसका वो लेवल है, वो यकीन कर रहा है, तो ठीक है। फिर हमारे लिए इसका मेयार कुरान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम बुज़ुर्गों की तालीमात को भी देखें तो वहाँ पर भी हमें कुरान नज़र आएगा, और उन्होंने अपने आप को अल्लाह का पाबंद, अल्लाह के हुक्म का पाबंद बनाया, रसूलुल्लाह की शरीयत का और सुन्नत का अपने आप को पाबंद बनाया। हमारे लिए दर हकीकत ही मेयार है। बड़े से बड़ा बुज़ुर्ग भी आ जाए, अगर उसका कोई अमल भी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा तो हम उसको रद्द कर देंगे। हम सिर्फ़ अगर किसी का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं या किसी को मानते हैं, हम इस बुनियाद पर मानते हैं कि वो अल्लाह के कुरान, अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह की सुन्नत का पैरोकार है, इसको मानने वाला है, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला है। अगर कहीं पर भी इससे वो हटा हुआ हमें नज़र आएगा, हमारे लिए वो हुज्जत नहीं है। हमारे लिए अल्लाह का कलाम और रसूलुल्लाह की ज़ात और आपकी सुन्नत हुज्जत है। सही। अच्छा मानी साहब, करामात और उस बात शुरू हुई है मौजज़ात से। हम देखते हैं कि बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स भी हमें ऐसे नज़र आते हैं जो मौजज़ात का इनकार करते हैं। उनकी ऐसी राइटिंग्स हमारे सामने आती हैं, उनकी ऐसी तहरीरें, उनकी ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं जिससे हमें ये महसूस होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, उससे हमें ये महसूस होता है कि वो मौजज़ात का इनकार करते हैं, और फिर उस पर काउंटर थीसिस जो लिखे जाते हैं वो भी हमारे सामने मौजूद होते हैं। अगर मुस्लिम स्कॉलर्स उसका इनकार कर रहे हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जो बैन है, कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है कि इस पर यकीन रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, उम्मत में कभी भी मौजज़े पे इख्तलाफ नहीं हुआ, अक्सरियत का कोई इख्तलाफ इस पर नहीं हुआ, इल्ला माशाअल्लाह। इल्ला माशाअल्लाह से क्या मुराद है? उन्होंने अपनी तावील बयान की है। मुअतज़िला को भी देखेंगे, वो भी ये कहेंगे कि ज़ाहिरी तौर पर हमें ये बात समझ नहीं आती, लेकिन हम मौजज़े को मानते हैं, इसमें अल्लाह की कोई मख्फी हिकमत कोई पोशीदा है, खुफिया कोई हिकमत है जो कार फरमा है। मौजज़े को बुनियादी तौर पर वो भी मानते हैं। इसी तरह अगर आप अपने उलमा और स्कॉलर्स को देखेंगे, जदीद स्कॉलर्स को भी देखेंगे, तो वो भी इसको तस्लीम करते हुए नज़र आएंगे। यानी मिसाल के तौर पर कोई कहेगा कि इसको मेटाफोरिकल इसको बयान किया गया, सिम्बॉलिक बयान किया गया है कि हमें एक बात समझाई गई है, लेकिन मौजज़े को वो मानेंगे। इसी तरीके से कोई ये कहता है कि ये इस वाक़े को बयान किया गया है, इसमें हमारे लिए एक सबक और एक नसीहत का पहलू हमारे लिए इसके अंदर मौजूद है। ये मुख्तलिफ़ उलमा में इसकी वजाहत और इसकी तशरीह मौजूद है। बेसिकली किसी ने भी मौजज़े का इनकार नहीं किया, इसको माना है। यानी यहाँ तक कि अगर आप सर सैयद अहमद ख़ान की, चूँकि इस हवाले से हम उनको एक एक्सेप्शनल सूरत में हम उनको देखते हैं, उन्होंने इसकी तौजीहात अपनी जगह पर बयान की है। उन्होंने भी सर सैयद ने भी इनकार नहीं किया, साइंटिफिकली इसको उन्होंने बयान किया है कि ये वाक़यात, इसकी सूरत क्या है। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर हम उम्मत की पूरी तारीख़ को हम देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि उन्होंने इसकी तावील की है, इसकी तौजीह बयान की है, लेकिन बुनियादी तौर पर इस मौजज़े को जो मेरिकल है इसका इनकार किसी ने नहीं किया। सही। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू अभी जारी है, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू चल रही थी मौजज़ा और करामत पे। मैडम, आपको सवाल करना चाहते हैं। सब मौजज़ात की बात हो रही है, तो आज के दौर में भी हम देखते हैं ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली हमें पेश आ जाते हैं और हम हैरान और अक्ल शशदा रह जाती है। क्या हम उन वाक़यात को भी मौजज़ों से ताबीर कर सकते हैं या इसको किसी और तरीके से देखेंगे? ख़ासतौर पे एक और मिसाल देती चलूँ, जैसे कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे गए हैं कि जिनको डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि उस तरह की हिस्ट्री को देखते हुए उनके ऐसे मरीज़ बचते नहीं हैं, बिल्कुल डेथ के करीब है, कुछ दिन है, लेकिन उनकी सेहतयाबी भी फिर हम लोगों ने देखी। तो इस तरीके से इनको हम मौजज़े कह सकते हैं, या जैसे कोई बहुत बड़े हादसे का शिकार हुआ और उसमें बच गया। देखिए, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है, इसको दो पहलुओं से हम देख सकते हैं। एक तो ये है कि कई दफ़ा ऐसे इत्तेफाकात
इंसानी ज़िंदगी में होते हैं कि जिनको हम ज़ाहिरी आँख के साथ देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो अपना काम कर रहे होते हैं। वो मुमकिन है कि हमारे आमाल का नतीजा हो, हमारी प्लानिंग का हिस्सा हो, हमारे मंसूबे का हिस्सा हो, या हमारे एक सही रास्ते पर चलने का नतीजा हो कि जिसकी सूरत में हमें वो चीज़ सामने आ गई। हम उसको अपनी ज़ाहिरी आँख के साथ, अपनी हिस्सी इदराक के साथ कभी हम उसके गहराई तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक अपनी जगह पर कार फरमा होती है, एक बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत भी दिखाता है। यानी जैसे शुएब साहब ने कहा कि एक बड़ा हादसा हुआ, उसमें एक इंसान बच निकला। अब वो जो बच निकला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको मौका दिया ज़िंदगी में कि वो शुक्रगुजार भी बने, और अगर कोई ऐसे अकायद नज़रियात कि जिसकी वजह से वो गुमराह था, भटका हुआ था, अल्लाह ने उसको मोहलत दी कि वो उससे रुजू करे, अल्लाह की बारगाह की तरफ आए, और जो से गलतियाँ हुई उनकी वो अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे। ये भी वजह हो सकती है। जहाँ तक आपने बात की ना कि कोई मरीज़ ऐसे ठीक हो जाता है, अब देखिए कई दफ़ा हमारे जिस्म में एक सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक, मैं जिसे ऑटो सिस्टम कहता हूँ, एक है सिस्टम कि जिस बुनियाद पर कई दफ़ा इंसान बड़ी मर्ज़ से भी निकल आता है। मुमकिन है कि उसकी कोई डाइट, कोई ख़ुराक ऐसी हो कि जिसकी वजह से उस ज़ख़म को मुंतमिल कर दिया हो, उस बीमारी को ख़त्म कर दिया हो। कई दफ़ा अल्लाह ने हमारे अंदर ऐसा निज़ाम बना दिया है कि हमारा अंदर का निज़ाम ख़ुद आपस में भी लड़ता रहता है। कभी उस पर शर गालिब आ गया, कभी उस पर खैर गालिब आ गई। यानी इसी तरीके से यानी आपके जो अच्छे बैक्टीरियाज़ आप कह लीजिए वो कभी गालिब आ गए, कभी बैड जो उनसे नुकसान देने वाले वो गालिब आ गए। ये एक पूरा निज़ाम है। तो उसको भी अगर मेडिकली या लॉजिकली हम उसको देखेंगे तो वो भी काफ़ी हद तक हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सही सही। मौलाना साहब ये बताइएगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो असा फेंका, ठीक है, अलकिया साथ जी, वो असा फेंका, वो अजदहा बन गया। हमारे यहाँ एक रिवायत बयान की जाती है कि वो जो असा है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने माशरे से कहीं से नहीं लिया था, बल्कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलता या किसी भी रसूल से, नबी से चलता आ रहा था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आया, जब मूसा अलैहिस्सलाम का उनकी बेटी से निकाह हुआ तो उन्होंने वो असा उनको दिया, और ये जन्नत से आया था। और दूसरा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ जो कुएँ के अंदर उनको पहनाई गई, ये भी जन्नत से आई थी। ये रिवायात ठीक हैं? ऐसी तमाम रवायात मन घड़त हैं, मौजू हैं। इनके इल्म की दुनिया में कोई हैसियत और कोई सनद नहीं है। कुरान मजीद ने जो बयान किया वो हमारे लिए हुज्जत है। और फिर मैंने जैसे पहले एक प्रोग्राम में ये बयान किया था कि अगर कोई आपको ऐसी कोई बात मिल जाती है जो रिवायत है, तो आप उस पर कोई तबसरा ना करें, उसको जाने दें, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसको बयान करें। ठीक है। ये भी बताइएगा कि फ़िरौन और उसके जो हवारी थे, जो उसके सबऑर्डिनेट थे, उनको ये ख़तरा क्यों लायक हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम हमें चाहते हैं कि हमें इस मुल्क से निकाल दें, हमारा इक़्तिदार ख़त्म कर दें। हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। वो तो सिर्फ़ ये चाह रहे थे कि खुदा का पैगाम कबूल कर लें और इसको यानी ये बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी बुनियाद पे हम ये जज कर सकें कि उनको ये ख़तरा लायक हुआ। कुरान ने इस चीज़ को क्यों बयान किया? हमारे यहाँ बाद अदीबों ने और बाद कॉलम निगारों ने या दानिश्वरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखा है कि आप यानी कौमी लीडर थे, आप इनकलाबी लीडर, कौमी लीडर थे कि आपने अपनी कौम को वहाँ से निकाला। फिर वो इसको अप्लाई करते हैं अपने माशरों पर, अपने समाज पर। देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जितनी सही है, जितनी कोशिश है और जितनी मेहनत है, ये बिल्कुल ऐसी ही मेहनत है कि जैसे आपसे पहले पैगम्बरों ने मेहनत की है। हज़रत सुलेमान हैं, हज़रत दाऊद हैं, हज़रत याकूब हैं, हज़रत यूसुफ़ हैं, दीगर पैगम्बर हैं, बिल्कुल वही उसी मनहज पर ही आप अपनी कोशिश को लेकर आप आगे बढ़े हैं। ये जो इस तरह के तसव्वुरात हमारे यहाँ जन्म लेते हैं, ये दर हकीकत हमारे अपने माहौल के पैदा करदा होते हैं, सियासी माहौल के पैदा करदा होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अब हमारे यहाँ एक बड़े मशहूर दानिश्वर गुज़रे हैं, उन्होंने मूसा से मार्क्स तक एक किताब उन्होंने लिखी, तो उन्होंने इसी बात को साबित करने की कोशिश की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरह एक कौमी लीडर थे या कौम परस्त लीडर थे, या जिस तरीके से आपने अपनी कौम का सोचा और उनको निकाला, तो इसी तरीके से वो फिर इस पूरी हिस्ट्री को, तारीख़ को मार्क्स तक लेकर जाते हैं, मार्क्स तक लेकर जाते हैं। तो ये जो तसव्वुरात है, अगर कुरान पाक के आईने में और इसके पस मंज़र में हम देखेंगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं,
آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اسی طریقے سے اللہ کی وحی کے پابند تھے، اور آپ نے اپنی قوم کو، فرعون کو، سلاطین کو، وزراء کو، درباریوں کو آپ نے وہی اللہ کا پیغام پہنچایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ کیوں یہ کہا کہ بھئی ان کو خطرہ کیوں لاحق ہو گیا، قرآن مجید جس اسلوب میں بیان کر رہا ہے سورۃ الاعراف کو خاص طور پر، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیغمبران جو ہیں ان کی اس حوالے سے قرآن پاک یہاں پر تاریخ کو بیان کر رہا ہے کہ مکذبین کا انجام کیا ہوا. یہاں پر اسی کو ٹو دا پوائنٹ قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو ڈائریکٹ اسی پر ہی توجہ کی کہ قوم کو نکالا جائے یہاں سے، تاکہ قرآن پاک نے یہاں پر جو اصل نتیجہ ہے اس کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ نکالا جائے. اور پھر فوراً ہی قوم فرعون نے یا درباریوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمیں یہاں سے نکال دے گا، یعنی کہ یہ ہماری سیاست کے لیے، حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا. تو یہاں سے اسی لیے بات کو بیان کیا گیا، جو مکذبین کا کردار ہے اس کو قرآن پاک نے یہاں پر زیادہ ہائی لائٹ کر کے تاکہ ان کو انجام تک پہنچا دیا جائے. صحیح. مولانا صاحب آخری سوال ہے ان آیات سے متعلق، اس کے بعد ہم ناظرین کے سوالات کی طرف آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ واقعی ہی ساری ان رسیوں کو، ان سانپوں کو نگل گیا تھا، یا جیسے اعین الناس کا پہلے ذکر ہوا کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، آنکھوں کو چدیا دینے والا یا اس کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، یا پھر یہ صرف جادو کا خاتمہ ہوا تھا اور رسیاں ساری ویسے ہی موجود تھیں؟ دیکھیں، معجزہ شے کی حقیقت و ماہیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ معجزہ ہے. بالکل ٹھیک. جو شے کی حقیقت یا ماہیت کو جو نہیں بدلتا وہ معجزہ نہیں ہوتا، وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے. ٹھیک. اب بھی آج بھی جادو جتنا بھی ہے وہ ہمارے حواس پر اثر ڈالتا ہے. اس حواس پر اثر ڈالنے کے بعد پھر ہماری زندگی کے معاملات متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جس پر جادو ہوا، سحر ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ رہا جس طرح اس کو دیکھنا چاہیے. جو چیزیں جس طرح موجود ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ساحر و اعین الناس ہوتا ہے، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مولانا صاحب ہمارے ناظرین کی طرف سے سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں جی کہ کیا یہ بحث کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاں ٹی وی چینلز پہ یہ بحث ہوتی ہے، ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم غیب دیا ہے یا نہیں دیا، اور کیا اس بات کا تعلق آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے؟ یعنی آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ دیا ہے تو آپ کامیاب ہوں گے، یا اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے؟ یہ ساری بحثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت سے بے خبری کا نتیجہ ہے. یہ فرقہ واریت کا نتیجہ ہے. قرآن مجید نے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا ہے، ہمیں اسی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے. قرآن نے یہ بتایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، انما یوحا الیہ، لیکن وہی میری طرف وحی کی جاتی ہے. اب لوگ اس میں الجھ کر رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، آپ غیب کا علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اس بحثوں میں لوگ الجھ گئے، لیکن لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو عالم الغیب ہے وہ محمد رسول اللہ کو منتخب کرتا ہے اپنی وحی کے لیے، رسالت و نبوت کے لیے، اور آپ کو اپنا رسول اور اپنا نمائندہ بنا کر دنیا والوں کی طرف بھیجتا ہے. یہ اتنا بڑا منصب ہے، یہ وہ مقام ہے نبوت و رسالت کا کہ جو اللہ نے اربوں خربوں انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. بالکل. اس پہ نظر رکھنے کے بجائے جو قرآن تعارف کرواتا ہے اس پہ نظر رکھنے کے بجائے ہم دیگر بحثوں میں الجھ گئے، اور ان بحثوں میں الجھنا در حقیقت رسول اللہ کا جو مقام نبوت و رسالت ہے اس کی جو اصل اور حقیقی جو سمجھ اور فہم ہے در حقیقت اس سے پھر ہم دور ہوتے چلے گئے. صحیح صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی میڈم، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. ہمارے سب میں پڑھ رہی تھی سورہ روم کی آیت نمبر 21، اس کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے پیدا فرمائی تمہارے لیے تمہارے جنس سے بیویاں تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے، اور پیدا فرما دی تمہارے درمیان محبت اور رحمت. اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ جس محبت کا ذکر ہو رہا ہے، رحمت کا، یہ ایک جو ہم نے پہلے بات کی تھی جبری شادی کے حوالے سے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ والدین کہتے ہیں نا کہ اگر لڑکا راضی ہے لڑکی نہیں راضی، یا لڑکی راضی لڑکا نہیں راضی، چلو کوئی بات نہیں، شادی ہو جائے گی
وقت جیسے جیسے بیتے گا تو ان کے درمیان آپس میں محبت اور الفت بڑھ جائے گی. اس محبت کا تعلق اسی طریقے سے اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں یا یہ کوئی اور محبت ہے کہ جو جن میں رضامندی کے ساتھ شادی کی جاتی ہے؟ دیکھیے جو مودت ہے نا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا. یعنی انسان میاں بیوی ہیں ایک دوسرے سے دل کے ساتھ محبت کرتے ہیں, دل سے چاہتے ہوئے ایک دوسرے سے رابطہ اور تعلق ہوتا ہے ان کا, یہ مودت ہے. رحمت ہوتی ہے کہ زیادہ مہربانی, زیادہ الفت, زیادہ اچھے طریقے سے چلنا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں لفظ یہاں پر یعنی اسی رشتے کو اور اسی تعلق کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے. اس لیے کہ جو ازدواجی تعلق ہے اس میں مودت نہیں ہے تو پھر بھی وہ رشتہ اصل میں قائم نہیں ہوتا اور زندگی انسان کی اچھی نہیں گزرتی, بیلنس نہیں ہوتا. یعنی جب دل ہی راضی نہیں ہے ایک دوسرے سے ملنے کے, ایک دوسرے کو دیکھنے کو اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو, بات کرنے کو, تو پھر یہ کیسا میاں بیوی کا تعلق ہے؟ تو مودت اصل میں اسی دل کی چاہت کو یہ بیان کیا جاتا ہے. اور رحمت یہی ہوتی ہے کہ انسان اس کے علاوہ دیگر معاملات میں ایک دوسرے پر شفقت سے پیش آتا ہے, محبت سے پیش آتا ہے, ایک دوسرے کے لیے زیادہ سیکریفائس کرتا ہے, آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, اس کو پھر ہم رحمت کے دائرے میں لے لیتے ہیں. میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں شاید میں واضح نہیں کر پائی ہوں کہ جب ایک کپل میں سے ایک جوڑا اگر راضی نہیں ہے اور بڑے یہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن وہ محبت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ بنیاد نکاح کی یہی ہے, رحمت اور مودت. یہ دونوں چیزیں تبھی پیدا ہوتی ہیں جب دونوں راضی ہوتے ہیں, دونوں کو اختیار ہوتا ہے, دونوں مرضی سے کرتے ہیں, وہاں پر رحمت بھی پیدا ہوتی ہے, وہاں پر مودت بھی پیدا ہوتی ہے. جہاں پہ زبردستی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, ظاہری طور پر آپ جسے کہتے ہیں کہ دو جسم تو مل جاتے ہیں لیکن جو جان ہے وہ آپس میں نہیں ملتی, تو اس کو ملانے کا جو اصل فلسفہ ہے نکاح کا وہ یہی ہے کہ مودت بھی ہو ساتھ رحمت بھی ہو. ظاہری طور پر نکاح ہو جاتے ہیں لیکن اس نکاح کو آپ یہی کہہ سکتے ہیں قانونی طور پر دونوں آپس میں جڑ گئے ہیں, لیکن جو اصل نکاح کا فلسفہ اور مقصد ہے وہ یہاں پر پورا نہیں ہوا. لیکن ہمارے ہاں تو رجحان ہی یہ ہے, جیسے میڈم بات کر رہی ہیں کہ ماں باپ شادی کروا دیتے ہیں, کہتے ہیں جی محبت پیدا ہو جائے گی, خود ہی ہو جائے گی. تو یہ جو اتنی شادیاں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں, یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, یہ پھر کس طرح جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیے وہ والدین جو اس طرح سوچ کے ساتھ بچوں کو باندھتے ہیں نا, آج کے زمانے میں پھر اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہوتے ہیں. بیٹی بھی ناراض ہو کر گھر آ کر بیٹھتی ہے, اگر بیٹا ہے تو وہ ان کا جینا بھی حرام کر دیتا ہے کہ میں ایسی عورت کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں یا رہ رہا ہوں, یہ میری پسند نہیں, یہ آپ لوگوں کی پسند ہے. تو لہٰذا والدین جو بھی قدم اٹھائیں یہ سوچ کر اٹھائیں کہ یہ کوئی چھوٹا سا کوئی کام نہیں ہے جو چند روز پر مشتمل ہوتا ہے کہ چلو یہ کر دے گا تو ٹھیک ہے پھر بعد میں ختم ہو جائے گا. یہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اور وہ بچہ یا وہ بچی والدین کے جانے کے بعد بھی ان کو بد دعائیں دے گی اور ان کے بارے میں اچھے کلمات ادا نہیں کرے گی کہ یہ کہاں میرا یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں. تو لہٰذا اپنی قبر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اور آخرت میں خدا کی بارگاہ میں جواب دہی سے بچنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ اولاد کی پسند ناپسند کو ہر صورت میں پیش نظر رکھیں. اچھا, اب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال, دوسرا غیر متوازن رویہ اولاد کی طرف سے جب ہوتا ہے, یعنی جو والدین کو اپنی اس میں شادی کے لیے شامل نہیں کرتے ہیں بلکہ خود سٹیپ اٹھا لیتے ہیں, شامل نہیں کرتے, ہاں جی, اپنے خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں, شادی کر لیتے ہیں, کورٹ میرج کر لیتے ہیں, تو یہ ایک غیر متوازن رویہ ہے. اس میں پھر ہمارے مذہب کے حوالے سے کیا آ جاتی ہے پابندی؟ دیکھیے اس حوالے سے میں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو کورس شروع کیا گیا زوجین کورس, مختلف ممالک میں 6 ماہ کی پابندی ہے کہ آپ ریاست کی طرف سے جو ایک ادارہ ہے وہاں سے آپ یہ کورس کرتے ہیں, سرٹیفکیٹ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ وہ دکھاتے ہیں تو آپ کی شادی اور نکاح ہوتا ہے. اگر یہ طریقہ پاکستان میں اختیار کر لیا جائے تو یہ جو بھاگ کر شادی کرنے کا تصور ہے یا کورٹ میرج کا تصور ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا. کچھ اقدامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریاست کو بھی اٹھانے ہوتے ہیں, جو معاشرے کو بھی اٹھانے ہوتے ہیں. اگر وہ اقدام اٹھائے جائیں اور یہ دیکھا جائے کہ بھائی ہم اس پر کس طریقے سے سدباب اس کا ہم کر سکتے ہیں, کس طرح ان راستوں کو ہم بند کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے بہت اچھے انداز میں قانونی طور پر بھی
بہت سے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور معاشرے میں ایک اعتدال اور توازن کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے کی بھلائی کے لیے اور معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے جیسے اگر عدالتوں سے رجوع کیا جائے، جو بہت سی NGOs، بہت سے ادارے جو فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ کرنٹ سچویشن کو دیکھا جائے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں رجحان کرپشن کے علاوہ کرپٹ جسے ہم کہتے ہیں رویے یا شادیوں کا ٹوٹنا ہے، ان کی بھلائی کے لیے کس رخ پہ کام کرنا، جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ زوجین کورس ہو گیا، لیکن وہ جو نکاح کے لیے اجازت ہے ولی کی، میرا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ایک بالغ جوڑا ہے، اس کے باوجود ان کی ولی کی جو گواہی ہے وہ کس حد تک ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ ایک لمبا پھر کویسچن ہے، ہم اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں بھی صلہ رحمی کرے تو اسے چاہیے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں سے صلہ رحمی کرے۔ یعنی اگر انسان کا والد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ صلہ رحمی کو جاری رکھے، یعنی اپنے باپ کے لیے، تو پھر جو باپ کے رشتہ دار ہیں، خاص طور پر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں کا ذکر کیا، بعض جگہوں پر باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا ذکر ہوتا ہے، تو گویا کہ باپ کے جو احسان ہے، اپنی اولاد پر احسانات ہیں، ان کا ایک لحاظ سے بدلہ یہ بھی بنتا ہے کہ باپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو باپ کے جو بھائی یعنی اپنے چچا اور تایا ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک وہ اختیار کریں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔